السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے جس سے سرفراز دوگر اور دیگر دو ججز یعنی مجموعی طور کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو کر آنے والے 3 ججز کے حوالے سے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فیصلہ تو جاری کر دیا ہے، لیکن جو تفصیلی وجوہات ہیں اس ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں گے. تفصیلی وجوہات کے اوپر بات کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ایک تو آپ کو اس میں یہ بتائیں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے ایک خط بھی آپ کو یاد ہے لکھا گیا تھا، اور ٹرانسفر والے معاملے پہ یہ کہا گیا تھا جناب علی کہ جو ٹرانسفر ہے، یہ ججز جو ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں یہ عارضی نوعیت کی ہے. تو اس کے اوپر اس کا جواب ہمیں اس عدالتی فیصلے میں اس کی بھرپور جھلک نظر آتی ہے. پھر یہ بات جی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جس ججوں کا تبادلہ ہوا ہے، اس سوال کو بھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایڈریس کیا ہے. اور یہ ایک بہت کروشل کوشچن تھا کہ جب آرٹیکل 175A میں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا پورا میکانزم دیا گیا ہے، تو پھر آرٹیکل 200 کے تحت جو جج کی ٹرانسفر ہے، کیا اس کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن کا جو پورا مقصد ہے کیا اس کو غیر مؤثر کر دیا گیا ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں ایڈریس کیے ہیں. تو تفصیلات میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کہا ہے. جسٹس محمد علی مظہر کا تحریر کردہ یہ تفصیلی فیصلہ ہے جس میں بنیادی طور کے اوپر 6 سوالات جو ہیں وہ فریم کیے گئے ہیں. ہم بہت ان 6 کے 6 سوالات کے اوپر تو بہرحال بات نہیں کریں گے، لیکن جو اہم سوال ہے جیسے 175A ہے، اس پہ اس کے سکوپ کے اوپر، اور ججوں کے جو 5 ججوں کا جو خط کا معاملہ تھا وہ، اور اسی طریقے سے پبلک انٹرسٹ، ججوں کی سینیورٹی، یہ 3-4 کوشچن جو ہیں اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے بات کریں گے. ویسے جو 6 سوالات فریم کیے گئے ہیں اس میں ایک آرٹیکل 175A کا سکوپ، ٹرانسفر سے پہلے ججوں کی رضامندی، ہائی کورٹ کی جو ایکٹ ہے اس کی شق 3 کی تشریح، پبلک انٹرسٹ، ججوں کی سینیورٹی اور 6 ججوں کا خط، یہ وہ سارے کچھ سوالات ہیں جس کو پھر ایکسپلین کیا گیا ہے. ایک تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے جی کہ جو ٹرانسفر کا جو عمل ہے اس میں مکمل طور کے اوپر مشاورت کی گئی ہے، اور مشاورتی عمل جو ہے وہ بالکل آئین و قانون کے مطابق ہوا ہے. وہیں پہ جو سب سے زیادہ ایڈریس کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے آرٹیکل 175A پہ، اور یہ بات کہی گئی ہے اس عدالتی فیصلے میں کہ جناب یہ جو آرٹیکل 175A ہے نا، یہ آرٹیکل 200 کو نہ ہی اوور لیپ کر رہا ہے اور نہ ہی اوور رائٹ کر رہا ہے. آئین میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ جو جج ہے جو ٹرانسفر ہو کے آئے گا اس کی ڈیڈ لائن یا کلوزنگ ڈیٹ جو ہے وہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ جو ٹرانسفر ہے یہ عارضی بھی ہو سکتی ہے اور یہ مستقل بھی ہو سکتی ہے، تو یہ نوٹیفیکیشن میں لکھا جانا چاہیے. جج اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ جج جو ہے وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اس معاملے پہ جو میں نے آپ کو ابتدائی میں بتایا کہ جس سے منصور علی شاہ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ پیراگراف ہے، اور اس پیراگراف میں سپریم کورٹ کا یہ آئینی بینچ یہ کہتا ہے کہ ایک سابق چیف جسٹس آف یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ کے ایک چیف جسٹس ہیں، انہوں نے ایک فیصلے میں یہ کہا تھا کہ ججز قانون کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، عوامی رائے کی بنیاد کے اوپر جج فیصلے نہیں کرتے. عدالتی مقبولیت اس وقت جنم لیتی ہے جب عدالتی ادارے عوام کے اثر میں آ کے فیصلے کرنے لگتے ہیں، جو کہ عدلیہ کے اصل کردار کے منافی ہے. ایک آئینی جج کا کردار ایک بادشاہ سے مختلف ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے احکامات جاری کر سکتا ہے. عدالتی اختیارات کا تفویض ہونا اس کا مطلب نہیں کہ جج اپنی مرضی سے فیصلے کرتے پھرے، بلکہ اس کا مقصد قانون اور آئین کی منشا کے مطابق فیصلے کرنا ہے. عوامی مقبولیت یا اس کے رنگ میں فیصلے دینا ججز کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ عوامی رائے یا جذبات کو آئینی اور قانونی اصولوں پر ترجیح دیں یا ان کو پامال کریں. جیسے محمد علی مظہر کے اس اکثریتی فیصلے میں آگے پھر مزید کہا گیا ہے کہ مجھے اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ کے ایک فیصلے سے بھی تقویت ملتی ہے جو انہوں نے ایک کیس میاں عرفان بشیر بنام ڈپٹی کمشنر لاہور، یہ PLD
2021 ہے اس میں تحریر کیا۔ اس فیصلے میں فاضل جج جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس جان مارشل کا حوالہ دیا اور اس میں کہا کہ عدالتی اختیار کبھی بھی اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا کہ جج کی مرضی کو نافذ کیا جائے، بلکہ ہمیشہ عدالتی اختیار کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ قانون ساز ادارے کی مرضی کو نافذ کیا جائے، دوسرے الفاظ میں قانون کی مرضی کو۔ مزید برآں جسٹس صاحب یعنی جسٹس منصور علی شاہ نے ایک حوالہ جو ایک کتاب ہے اس کا حوالہ دیا اور اس پہ اس کا بھی حوالہ دیا گیا اس کتاب میں۔ اور اس کے بعد اس جو بات ہے جی کہ جج جو ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا، اور جج جو قانون بنانے والے کی جو انٹینٹ ہوتی ہے، جو اس کی نیت ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر عوامی رائے یا عام یعنی لوگوں کو کہنے کے اوپر فیصلے جو ہے وہ عدلیہ یا ججز نہیں کرتے، بلکہ یہ فیصلے جو ہے وہ دراصل کیے جاتے ہیں جناب آئین و قانون کے مطابق۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ نے ان چار ججوں نے خط لکھ دیا تھا، اور اس خط میں یہ کہا تھا کہ جناب یہ جو ٹرانسفر ہے یہ عارضی نوعیت کی ہے۔ تو اس فیصلے میں جیسے محمد علی مظہر کی تحریر کرتے فیصلے میں یہ کہا ہوا ہے جی کہ آئین میں جو ہے وہ نہ ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹرانسفر جو ہے یہ عارضی نوعیت کی ہے، نہ ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مستقل نوعیت کی ہے۔ تو یہ عارضی بھی ہو سکتی ہے، مستقل بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نوٹیفیکیشن میں لکھا جانا ضروری تھا۔ اچھا جی، آگے چل کے جج کی تعیناتی کے حوالے سے جو آرٹیکل 175 اور 175A کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے جی کہ یہ ایک جج کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ فریش اپوائنٹمنٹ جوڈیشل کمیشن کرتا ہے، یا جب ایک جج ریٹائر ہو جائے یا اس کو سپریم جوڈیشل کونسل سے ہٹا دیا جائے یا اس کو وہ استعفیٰ دے دیا جائے، تو اس وقت جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، جو فریش اپوائنٹمنٹ نئی اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوتی ہے۔ جے سی پی یعنی جوڈیشل کمیشن سے جواب آیا جو آئینی بینچ میں جمع کروایا گیا، جس میں اس بات کا بالکل واضح طور کے اوپر کہا گیا کہ ہمارا یعنی جوڈیشل کمیشن کا اس ٹرانسفر کا جو عمل ہے اس سے کوئی تعلق یا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مشاورت کے عمل میں یہ کہا گیا جی کہ مفاد عامہ کو مد نظر نہیں رکھا گیا، تو اس میں یہ کہا گیا آرٹیکل 200 میں پبلک انٹرسٹ کی کہیں بات ذکر تو نہیں ہے، لیکن کسی جج نے نہ ہی کوئی اعتراض کبھی کورٹ میں آ کے کیا ٹرانسفر ہونے والوں میں سے کہ جی ہمیں مشاورتی عمل کے بغیر ہی جج جو ہے وہ یہاں پہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ سینیورٹی اور ٹرمز آف ٹرانسفر کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ دلائل دیے گئے کہ جب ایک جج ٹرانسفر ہو کے آئے گا تو اس ہائی کورٹ میں عارضی طور کے اوپر ہوگا اور نیا حلف اس نے لینا ہے، لیکن جب وہ واپس جائے گا تو کیا دوبارہ سے اس کو اپنی پچھلی ہائی کورٹ میں دوبارہ اوتھ لینا پڑے گا؟ اگر یہ ہے تو یہ آرگیومنٹس جو ہے یہ بذات خود جو ہے وہ ایک تباہ کن کسی صورتحال ہے کہ ایک جج جب ایک عارضی طور کے اوپر ٹرانسفر ہو کر ایک ہائی کورٹ میں آتا ہے، وہاں پہ وہ ایک حلف لے، پھر مدت پوری کرے، سال 2 سال 6 مہینے جتنا بھی وہ عارضی ٹرم ہے اس کی، پھر واپس جائے وہاں جا کر پھر دوبارہ حلف لے، تو یہ آرگیومنٹ جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ تضادات کا شکار ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ کہی گئی اس میں اس فیصلے میں کہ جی جو ججوں کے خط کا جو معاملہ ہے وہ جناب 7 مئی 2024 سے لے کر جو ہے وہ اس وقت کے تک جو ہے وہ فکس نہیں ہوا فور ہیئرنگ۔ تو اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ بینچ میں موجود ایک جج صاحبہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی خرابی صحت کا ایشو جو ہے وہ سامنے آیا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ کیس ڈیلے ہوا۔ تو وہیں پہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے جو ہے وہ اس بات کا اظہار تو کیا ہے جی کہ جج جو ہے وہ مطلب اس فیصلے کا اگر ہم کرکس کہیں تو یہ ہے جی کہ جج آئین سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ الگ بات کہ مخصوص نشستوں کا کیس جو ریزرو سیٹس والا کیس تھا اس میں منصور علی شاہ صاحب جو 8 ججوں کے ساتھ اکثریت میں تھے، جس میں وہ کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر جو ہے وہ کچھ کیا گیا جو آئین کو ایک طرح سے آئین کو ریورس کیا گیا، تو اس بینچ میں بہرحال جیسے محمد علی مظہر صاحب شامل بھی تھے۔ لیکن ایک کوشچن یہ جی کہ جو ٹرانسفر ہونے والے جج ہیں سرفراز ڈوگر صاحب کے حوالے سے کہا گیا جی کہ یہ بظاہر یہ الزام لگایا گیا جی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے وہ لچکدار تھے،
تو اس الزام پہ ایک پورا پیراگراف لکھا گیا ہے اس فیصلے میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ الزام عائد کیا گیا کہ متعلقہ چیف جسٹس بظاہر اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کے مطابق عمل کرنے کے لیے لچکدار ہوئے تھے۔ موجودہ کارروائی میں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ کیا ان کے آرٹیکل 200 کے تحت جو فراہم کردہ جو اندرونی جو ایک پورا پروسیس ہے جو مشاورت کا ہے، کیا وہ عمل پورا کیا گیا نہیں کیا گیا۔ بظاہر پورا طریقہ کار لفظ بلفظ من عمل کیا گیا، اور رضامندی اور مناسب غور و فکر کے ساتھ جو ہے وہ اس کی رضامندی دی گئی، جو واضح طور کے اوپر ان مشاورت کنندگان کی ہم آہنگی سے جھلکتی ہے، جسے مزید تقویت اور استحکام ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار صاحبان کی طرف سے جمع کروائی گئی رپورٹس کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اس عدالت کی ایک آئینی بینچ کے طور کے اوپر ہم ہر صورت اپنے دائرہ اختیار میں رہنا چاہتے ہیں اور قانونی مضرمات اور تقاضوں پر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ مشاورت کنندگان پر لگائے گئے الزامات میں الجھیں، یہ بصورت دیگر غیر ضروری اور غیر موضوع ہے۔ لہٰذا ہم یہ اعلان جاری نہیں کر سکتے کہ متعلقہ چیف جسٹس اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کے مطابق لچکدار تھے یا نہیں۔ اس نوعیت کے الزامات بآسانی ہر اس تبادلے پر لگائے جا سکتے ہیں جو آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت کیا جائے، کیونکہ طریقہ کار اور مشاورت کنندگان ہمیشہ ایک ہی رہیں گے، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان اور دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان، جب تک آئین کے آرٹیکل 200 میں ترمیم یا تبدیلی نہیں کی جاتی۔ آخر میں ایک اور امپورٹنٹ کوشچن جس کے اوپر بہرحال بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے اس فیصلے میں کہ 18ویں ترمیم جو ہوئی تو اس میں آرٹیکل 200 کو امینڈ کر کے 175A میں نہ انکلوڈ کیا گیا، نہ یہ کہا گیا جی کہ یہ دونوں اوور لیپ کر رہے ہیں، اوور رائڈ کر رہے ہیں، تو الگ الگ ہیں۔ اس آرٹیکل 200 کا پورا کانسیپٹ پورا چیپٹر الگ ہے، اور آرٹیکل 175 جو ہے وہ پورا الگ ہے۔ تو یہ وہ فیصلہ ہے جناب جس میں جیسے منصور علی شاہ صاحب کا جو لکھا گیا خط تھا، اس کو ایک طرح سے یہ تشبیہ بھی دی ہے کہ جناب جج جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں کرتے اور جج بادشاہ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ فیصلہ لکھنے والے جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔